یاجوج مجوج ایک ایسی قوم ہے جو اللہ کی سخت نافرمان اور آبادی کے اندر بہت زیادہ ہے۔ اس قوم کو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کے حکم سے ایک دیوار کے پیچھے قید کر دیا تھا۔ یاجوج مجوج حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد ہیں۔ یہ دو الگ الگ قبیلے ہیں جن کے ظلم سے لوگ تنگ آئے تھے، اور حضرت ذوالقرنین نے ان کے آگے پھر ایک دیوار کھڑی کر دی، جس دیوار کو سد سکندری اور سد ذوالقرنین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دیوار کی تعمیر کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ کہف کے اندر فرمایا۔ یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور اسی کے اوپر ہم بات کریں گے۔ حضرت ذوالقرنین نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا، پرانی کتابوں کے اندر، کہ حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اسے موت نہ آئے گی۔ اسی لیے آپ نے جانب مغرب سفر شروع کیا، تو اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کو تو وہ چشمہ حیات مل گیا، آپ نے پانی پی بھی لیا، لیکن حضرت ذوالقرنین کو وہ چشمہ نہ ملا، آپ اس پانی سے محروم رہے۔ آپ پھر جانب مغرب روانہ ہوئے، تو چلتے چلتے جہاں تک آبادی کے نام و نشان تھے، آپ نے وہ ساری کی ساری منزلیں طے کر ڈالیں، اور ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے کہ آپ کی نظر سورج کے اوپر پڑی تو وہ ایسے لگا کہ جیسے وہ سیاہ چشمے کے اندر ڈوب رہا ہے۔ وہاں آپ نے ایک ایسی قوم کو پایا جن کا لباس جانوروں کا چمڑا تھا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی لباس نہ تھا، اور پھر ان کی جو غذا تھی وہ مردہ دریائی جانور تھے۔ اس غذا کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسری غذا نہ تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور جنگجو کمال کے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے اپنی فوج کا گھیرا ان کے گرد ڈالا، ان کو بے بس کر دیا۔ اس گھیرے کے اندر ان کے بہت سارے لوگ مشرف با اسلام ہوئے، اور جو مشرف با اسلام نہ ہوئے، حضرت ذوالقرنین کی فوجوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے پھر جانب مشرق کی طرف سفر شروع کیا، تو آپ ایک ایسے مقام کے اوپر پہنچے کہ جہاں سورج نکل رہا تھا۔ اس مقام کے اوپر آپ نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کے پاس کوئی عمارت نہ تھی، کوئی مکان نہ تھا، وہ لوگ زمین کے غاروں میں رہتے تھے۔ جیسے ہی سورج نکلتا وہ لوگ بھاگ کر زمین کے غاروں میں چھپ جاتے تھے، اور جیسے ہی سورج ڈل جاتا وہ زمین کے غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کے مقابلہ میں بھی لشکر آرائی کی۔ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ذوالقرنین نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا آپ نے انہیں قتل کر دیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے شمال کی طرف سفر شروع کیا۔ جب شمال کی طرف سفر شروع کیا تو آپ سدین، دو پہاڑوں کے درمیان پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو اس جگہ ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کی زبان عجیب و غریب تھی، ان لوگوں کے ساتھ اشاروں میں بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین کو ان لوگوں نے یاجوج مجوج کے مظالم کے متعلق بتایا، اور حضرت ذوالقرنین سے مدد کے طالب ہوئے۔ یاجوج مجوج حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد کا ایک فسادی گروہ ہے جو تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور بلا کے جنگجو، خونخوار اور جنگلی قسم کے لوگ ہیں۔ یہ لوگ موسم بہار میں غاروں سے نکلتے، کھیتیاں کھا جاتے، جانوروں کو کھا جاتے، یہاں تک کہ گرگٹ، بچھو اور سانپوں کو بھی کھا جاتے تھے، اور جو خشک چیز ان کو نظر آتی اسے لاد کر لے جاتے۔ قوم نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی کہ آپ ہماری مدد کریں، یاجوج مجوج کے فساد سے اور اس کی ایذا رسانیوں سے ہمیں بچائیں۔ اس کے عوض ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کو مال کی بھی پیشکش کی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جسمانی محنت میں میری مدد کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے ان دو پہاڑیوں کے درمیان ایک کھدائی کروائی۔ جب چشمہ جاری ہوا تو حضرت ذوالقرنین نے اس جگہ کے اوپر پگھلے ہوئے تانبے کے ساتھ پتھر جمائے، پھر لوہے کے تختے منگوا کر
اوپر اور نیچے چن دیے گئے۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے ان کے اندر لکڑی اور کوئلہ ڈال کر آگ لگائی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی اونچائی تک پہنچ گیا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا۔ اس طرح وہ دیوار مضبوط اور مستحکم بن گئی۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاجوج مجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں۔ 3 بار محنت کرنے کے بعد جب اس دیوار کو توڑنے کے قریب پہنچتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ چلو اب کل اس دیوار کو توڑیں گے۔ جب وہ اگلے روز آتے ہیں تو وہ دیوار اللہ کے حکم سے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ یاجوج مجوج جب وہ دیوار توڑنے کا وقت قریب آئے گا تو قیامت قریب ہوگی۔ ان میں سے کوئی کہے گا کہ چلو اب کل انشاءاللہ تعالی ہم اس دیوار کو توڑ دیں گے۔ جب وہ اگلے روز آئیں گے تو دیوار کو توڑ دیں گے اور پوری روئے زمین کے اوپر وہ پھیل جائیں گے، سوائے مکہ المکرمہ، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کے اندر وہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ باقی وہ روئے زمین کے اوپر پھیل جائیں گے، قتل و غارت کریں گے، فساد برپا کریں گے، تالابوں چشموں کا پانی پی جائیں گے، کھیتوں کو، سبزیوں کو، جانوروں کو کھا جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کریں گے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بد دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ان کی گردنوں کے اندر کیڑے پیدا کر دے گا۔ وہ کیڑے پھٹنے کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے، فساد سے محفوظ فرمائے، آمین۔